بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سبق نمبر 5، 1 منٹ کا مدرسہ۔ الحمدللہ آج سبق نمبر 5 ہے اور ہر سبق میں 5 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز، دوسرے نمبر پہ ایک سنت، تیسرے نمبر پہ ایک کبیرہ گناہ، چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات اور 5ویں نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ تو سبق نمبر 5 میں پہلے نمبر پہ ترجمہ نماز، وَتَعَالَى جَدُّكَ، کہ نماز کی ثنا چل رہی تھی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ آج ترجمہ ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس کا ترجمہ ہے اور تیری شان بہت بلند ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، کہ اور تیری شان بہت بلند ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک سنت، تو کل نماز میں قیام کی یہ سنت بیان ہوئی تھی، جس میں سے پہلے نمبر پہ کہ مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ہونا۔ دوسری سنت کہ تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا۔ اور آج کا سبق تیسری سنت کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنا، کہ جب انسان نماز شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ رہا ہو، یعنی تکبیر تحریمہ کہہ رہا ہو، تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھائے کانوں تک مرد، اور لیکن دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھے، دونوں ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، یہ سنت ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک گناہ، ایک کبیرہ گناہ، تو بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کہ کسی کے عیب تلاش کرنا۔ بڑا گناہ آج کا کیا ہے کہ کسی کا عیب تلاش کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، کہ انسان ٹو میں لگا رہے اور جانچ میں لگا رہے اور تلاش کرتا رہے، کوئی نہ کوئی کسی کی کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی کمی مجھے کسی طریقے سے نظر آ جائے، وہ جس طریقے سے بھی ہو، اپنے ڈیوٹی آفس، اپنے کام کاج میں، یا اپنے گھر بار میں، یا مسجد نماز میں، ادھر ادھر ہر کسی کو دیکھتا رہے، کسی نہ کسی کی کوئی برائی مجھے مل جائے، اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یعنی عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ گناہ کے نقصانات۔ گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ گار کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے، گناہ گار کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہے، یعنی کوئی بھی کام اس کو کرنا ہوتا ہے وہ بآسانی سے نہیں ہوتا، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ کام میں مشکل ہو جاتی ہے اور وہ کام پھنس جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ طاعت اور عبادت کے فوائد۔ تو نیکی اور طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی برکت سے زندگی مزیدار ہو جاتی ہے۔ کھلی آنکھوں سے یہ بات نظر آئی ہے کہ ایسی پر لطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی کہ اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوتی ہے، یعنی وہ دعا کی بدولت اس دعا کی طرح ہو جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر اور عذاب سے بچا۔ تو جو نیکی کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ دنیا بھی اچھی ہونے لگتی ہے اور آخرت تو انشاءاللہ ہوگی اچھی، یہ نیکی کے فائدے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔